پہلے ہی کالج کے سب منحوس والی لڑکیاں زہر لگ رہی تھیں اسے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی جبران کے قریب آئی جو ہنس ہنس کر لڑکی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بھناتی گاڑی کی جانب بڑھی اور جان بوجھ کر ناراضگی سے پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر کھٹاک سے اس میں بیٹھ گئی، مگر بیٹھتے ساتھ ہی کمر کسی چٹانی چیز سے ٹکرائی تو گڑبڑا گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ جبران بڑی شرارتی اور معنی خیز مسکان لیے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی باہر کھڑا ایشان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ وہ منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ کنفیوز تھی کہ ان نمونوں میں سے اس کے والا کون تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ایشان نے اپنی بھابھی کی پتلی ہوتی حالت دیکھی تو دانتوں تلے لب دبایا۔ یہ ساری شرارت پیچھے بیٹھے جبران کی تھی۔ اس نے ایشان کو چپ رہنے کے لیے بولا تھا۔ یہ تو صرف وائٹ پیلس کے رہائشیوں کو معلوم تھا کہ جبران کی گھنی مونچھوں کے ساتھ بڑھی ہوئی گھنی بیئرڈ میں ایک سیاہ دھبے کا نشان تھا جو صرف وائٹ پیلس والوں کو پتہ تھا، مفرا کو نہیں۔ اب مفرا سمجھ نہیں پا رہی تھی جبران سمجھ کر کسے مخاطب کرے۔ عجیب خجالت کا سامنا تھا۔ تبھی ایشان کو ہی اس کی ہونک شکل پر رحم آیا۔ ہائے بھابھی، میں آپ کا پیارا دیور ایشان کبیر ابراہیم۔ دیور اس لیے بولا کہ آپ کے حبیب پورے 8 منٹ بڑے ہیں مجھ سے۔ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو مفرا نے مسکرا کر سر ہلایا اور نروٹھے پن سے پاس بیٹھے حبی جی کا گھورا۔ تب جبران نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ شدید بوکھلائی۔ ایشان اب ڈرائیونگ کی جانب متوجہ تھا، مگر دی گریٹ جے کے مفرا کے ہوش اڑا چکا تھا۔ نہیں کرو پنک روز اتنے غصے میں پنک سے ریڈ کشمیری سیب بنو گی تو میں کھا جاؤں گا۔ ذرا کچ جھک کر کان میں کی گئی بھوجل سی سرگوشی نے مفرا کو پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ بری طرح کسمسائی۔ آپ بہت اس نے دانت پیسے مگر بات مکمل ہی نہیں کر پائی۔ جبران نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور بمشکل قہقہہ ضبط کرتے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ کرسی سے بندی شدید مزاحمت کرتی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ بول کر گیا تھا کہ پلک بھی مت جھپکنا۔ یہاں نیند آ کسے رہی تھی، وہ تو بھاگنے کو پر تول رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر ایک لڑکی اندر آئی۔ اے ادھر آؤ، کھولو، مجھے جانے دو پلیز، وہ پھر چلائی، مگر سامنے سونیا تھی، جبران اور ایشان کی خاص چہیتی، جو اب یوں بن گئی جیسے گونگی بہری ہو۔ اب روم میں آ کر اس نے ایک لائٹ آن کی۔ تب سامنے ہی دیوار پر نصب ایک بڑی LED میں سونیا نے USB ڈرائیو لگا کر LED آن کی تھی۔ یہ سر نے بولا ہے آپ نے دیکھنا ہے، اب میں چلتی ہوں، وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ اب عروشے تھی اور سامنے اسکرین پر کچھ غیر متوقع مناظر۔ عروشے جنہیں حیرت سے پھیلی نگاہوں سے دیکھنے میں مہو تھی۔ ایک گھر تھا جس میں وہ بچوں کی طرح کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ پھر وہ شخص جو اسے اب ظالم درندہ لگ رہا تھا بڑے پیار سے اس کی کیئر کرنے میں مصروف تھا۔ ویڈیو میں علیزے بھی تھی جو ایش کو ڈاکٹر پکار رہی تھی۔ کافی دیر اسی طرح کے مختلف سینز چلتے رہے جن میں کبھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو کبھی اسے کھانا کھلانے پلانے میڈیسن دینے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اگلی ویڈیو میں علیزے اسے میکسی میں تیار کر کے باہر لاؤنج میں لا رہی تھی۔ پھر بڑی وضاحت سے اس کے پورے نکاح کو دیکھا تھا اس نے جو علیزے نے اپنی مرضی سے کروایا تھا۔ بعد میں ایک شخص کا اٹھا کر عروشے کو کمرے میں لے جانا۔ پھر مناظر تبدیل ہوئے تھے۔ اب وہ ایک نہایت بڑے اور شاندار گھر میں تھی۔ اب علیزے اس کے پاس نہیں تھی۔ شاید علیزے نے اسے رخصت کر دیا ہو۔ صرف وہی شخص اس کے پاس تھا اور اس کی فیملی تھی۔ پھر اسی گھر کے اسی طرح کے اور کافی سارے مناظر تھے۔ پھر ایک سین آیا تھا جس میں وہ واش روم میں داخل ہوا تھا۔ شاید ان کی معصوم حرکتوں کی کہانی ساری زندگی یاد رکھنا چاہتا ہو تبھی وہ سب ریکارڈ کیا ہو، اور شرٹ پر لگا کیمرہ لگا تھا۔ وہ واش روم میں داخل ہوا تو وہ باتھ ٹب میں گھسی بیٹھی تھی۔ کافی ساری یلو ڈکلنگ بے شمار جاگ میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے میں مصروف تھی۔ پھر آگے جو بھی ہوا دل کی آنکھیں بند کر لے، مگر یہی تو اجازت نہیں تھی اسے کہ اسے جن سے اتنا خوفزدہ ہو گئی تھی کہ آنکھیں بھی بند نہیں کر سکی۔ کاش وہ اسکرین پر چلتی اس حقیقت کو جھٹلا سکتی، مگر یاد کروانے والے نے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ پھر اور کئی طرح کے مناظر اسی طرح۔ شاید وہ کہیں جا رہا تھا۔ وہ اس سے بحث کر رہی تھی کہ مت جاؤ۔ وہ بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے جانا ہے۔ اس کے بعد وہ جو کر کے گیا تھا وہ ناقابل ہضم تھا۔ وہ سرتاپا پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ پھر ان کے اسلام آباد والے گھر کے مناظر تھے اور اسکرین اس کے بعد خود ہی آف ہو گئی۔ تو وہ اس لیے بول کر گیا تھا کہ اس کی یادیں وہ کبھی بھولنے نہیں دے گا۔ اور اب وہ لڑکی اندر آئی تھی۔ عروشے کا رونا خود بخود بند ہو چکا تھا، جانے کیوں۔ وہ لڑکی سے خاموشی سے کھول کر دوسرے روم میں لے گئی تو چپ چاپ ساتھ چل دی تھی۔ اب سونیا نے اس کے سامنے کھانا رکھا اور نوالا بنانے لگی تو عروشے نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہ خود کھا سکتی ہے۔
عروشہ نے بمشکل کھانا کھایا اور اس نے اسے میڈیسنز دیں، تب وہ کمفرٹر میں دبک گئی تھی۔ جان دینے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہو، ورنہ مر جائیں، ابھی مر کے منا لیں تم کو۔ ماہر اس کے پیچھے کھڑا اسے گہری نگاہوں سے دیکھ کر پکارا تھا۔ وہ جس کے پیچھے کھڑے شخص کی آواز سن کر حلق میں جان اٹک چکی تھی۔ یوں ہی ناراضگی سے گٹھری سی بن کر تکیے میں منہ دے لیا، مگر اصل میں تو اپنی اٹکی سانسیں بحال کرنے میں کوشش کر رہی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اسے بے حد قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پلک کھسکنے کو تھی جب ماہر سوہم خان نے اپنا ایک ہاتھ بیڈ پر رکھ کر اس کے فرار کا راستہ مسدود کر دیا تھا۔ نہیں ڈرتی مجھ سے؟ مارشمیلو سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، تکیے میں منہ دیے ہی جواب آیا۔ ہاں، مگر آج رات ڈرو گی اور پناہ بھی مانگو گی مجھ سے مارشمیلو؟ وہ اطمینان سے بولا۔ مگر ادھر اس کے ہوش اڑے تھے اور اس گمبھیر لہجے میں بولے گئے معنی خیز جملے سے ماہر نے اس کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے روبرو کیا۔ آپ نے جانے کا جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی پرحدت نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب اسے کچھ اور نہ سوجھا تو لڑکھڑاتے پوچھ بیٹھی۔ پہلے تم مجھ سے بتاؤ، دور کیوں گئی تھی؟ چھپے کیوں تھی؟ ہاں بولو ذرا۔ ماہر نے اسے سینے میں بھینچا تھا اور منہ اس کے گردن میں چھپایا۔ اس سے الجھ تو بیٹھی تھی، مگر اب جب وہ اسحاب لینے بیٹھا تھا تو روح کی روح فنا ہو رہی تھی۔ سانسوں کا توازن بگڑ رہا تھا۔ ماہر آپ نے مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ابھی سے؟ ابھی تو منہ زور طوفان اور مونسٹر کو جھیلنا ہے تمہیں، وہ بھی آج ہی؟ بوجھل آواز کی سرگوشی اس کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ تب وہ اس پر بھی فی الحال کے لیے ترس کھاتا ذرا سا پیچھے ہٹا تھا، مگر اسے چھوڑا نہیں۔ سنو روح، سانس بحال کرو، خود کو تیار کرو، کیونکہ آج جان بخشی نہیں ہوگی۔ وہ نرمی سے اسے چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بے حال ہو رہی تھی۔ ابھی فی الحال جا رہا ہوں، مگر تمہارا انتظار کروں گا۔ منیب تمہیں تیار کر کے جدھر لائے اس کے ساتھ چلی آنا، مگر ذرا جی کڑا کر کے آنا۔ وہ اطمینان سے کہتا اس کے ہاتھوں کی طوطے چڑیا کبوتر سب اڑا چکا تھا۔ کدھر؟ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، نگاہوں کے سوال کا مطلب سمجھ کر وہ بے اختیار نگاہیں چرا گئی۔ میں انتظار کروں گا، نہیں آئی تو یقین کرو اس انتظار کے بعد وائٹ پیلس لوٹا ہوا ماہر سوہم خان زیادہ خطرناک ہوگا تمہاری چھوٹی سی جان کے لیے۔ وہ کہہ کر چلا گیا، مگر رواحہ کافی دیر تک خود کو سنبھالنے کی تگدو کرتی رہی۔ مہابیر اپنے روم میں لیپ ٹاپ گود میں رکھے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے نیم دراز تھا۔ وہ آفس کم ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دشمن اسے ٹارگٹ کیے بیٹھے ہوں گے، مگر کورٹ کی تاریخ آنے تک وہ ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ تبھی آہستگی سے اندر آئی تھی اور ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جو اس نے لا کر مہابیر کے پاس ٹیبل پر رکھا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی اور بار بار ایک نگاہ سامنے بیٹھے بندے کو بھی دیکھ لیتی۔ جانے کیوں، مگر صبح سے دل عجیب طرح سے بے چین سا تھا، مگر مہابیر سے کچھ الٹا سیدھا سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا اور خود میں ہی الجھائے رکھا تھا۔ سوچا نہیں تھا یہ سڑیل یوں مہربان ہو جائے گا۔ وہ اس کا اس قدر خیال رکھ رہا تھا، فجر کو خود سے حیرت ہو رہی تھی۔ اگر وہ اس سے اس قدر محبت کرتا ہے تو پہلے اسے اتنی تکلیف کیوں دیتا تھا؟ جب وہ مسلسل اس کی جانب دیکھے گئی تو وہ چونکا تھا اور اس کی جانب دیکھا۔ کچھ چاہیے نہیں؟ وہ چوڑی پکڑے جانے پر گڑبڑائی تو مہابیر اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ وسیع کا تھا، بے وقت، یقیناً کوئی منحوس خبر ہوگی۔ او نو، ناٹ اگین! وہ جو پرسکون سا اپنی زندگی کے پاس بیٹھا تھا، جلد ہی اٹھ کر اس کے ساتھ چھیڑخانی کا ارادہ رکھتا تھا، اب برے برے منہ بنانے لگا۔ فون یس کر کے کان کو لگایا۔ بولو وسیع سر، بری خبر ہے۔ آپ نے میم کی مطلب حویلی میں ان پر نظر رکھنے کو بولا تھا۔ میں نے 2 میڈ بھیجی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے فون کر کے بتایا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور اب بے ہوش ہو چکی ہیں۔ واٹ؟ مہابیر جھنجھلایا۔ یس سر، وسیع نے تصدیق کی۔ تو مجھے کیوں بتا کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ ہاسپٹل لے کر جاؤ انہیں، میں آتا ہوں۔ مہابیر نے کن اکھیوں سے فجر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اب چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ یس سر، اس نے فون رکھا۔ کون بیمار ہے؟ وہ گھبرائی سی اس کے قریب آئی۔ دوست کی مدر، وہ نگاہیں چرا کر بولا اور ٹیبل سے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا۔ پیچھے مڑ کر اس کا گھبرایا چہرہ دیکھا تھا اور قریب ہو کر اس کا ماتھا چوما۔ سب ٹھیک ہے، کچھ الٹا سیدھا مت سوچو، بس اپنا اور میرے بیبی کا خیال رکھو۔
کہتا وہ چیزیں اٹھا کر چلا گیا، مگر ایک بیٹی کے دل کو کیسے سمجھانا جو پتلیوں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ شفا بے تحاشا خوش تھی۔ اس کے پاپا اٹھ کر گئے تھے، اس کے بعد سے اس نے اس سیف کا منحوس چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ ہاں مگر پھپھو بیچاری ضرور شرمندہ شرمندہ سے اس کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ وہ پھپھو کے ساتھ کچن میں تھی۔ آج نیا خبر سوار ہوا تھا ان کا ہاتھ بٹانے کا۔ باہر کامران حسن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور پھوپھی بھتیجی کی کھٹر پٹر ملاحظہ کر کے مسکرا رہے تھے، مگر کچھ ہی دیر میں حسن مینشن میں شفا کے دل خراش چیخوں سے گونجا تھا۔ ذرا سی بے احتیاطی سے کھولتا آئل چھلک کر اس کے بازو جلا گیا تھا۔ زیادہ حصہ نہیں جلا تھا، مگر تھوڑے سے حصے نے ہی اس کو تڑپا دیا تھا۔ کامران بوکھلائے، مگر جلد ہی وہ دونوں اسے لیے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ اس کی آہو بکا جاری تھی جب اسے ایک سسٹر پرائیویٹ روم میں لے کر گئی۔ سوری ٹو سے مسٹر کامران حسن، اس وقت ڈاکٹر کوئی اویلیبل نہیں ہے، مگر میں کوشش کرتی ہوں کسی کو بلانے کی۔ سسٹر باہر آئی تھی جب سامنے سے ڈاکٹر آریان آتے دکھائی دیے۔ وہ لپک کر ان کے قریب آئی۔ ڈاکٹر، ٹائم ویسٹ مت کریں سسٹر، اور میڈیکل اسٹور سے یہ میڈیسن، ڈریسنگز اور انجیکشنز لے آئیں۔ آریان نے اسے پیپر پکڑایا اور خود روم میں آیا۔ سامنے دیکھا تو وہ رو رو کر جہاں اس نے اپنا چہرہ لال سرخ کر لیا تھا۔ وہ ماسک لگائے قریب آیا۔ ہٹیے، مجھے چیک کرنے دیں سر۔ ڈاکٹر پلیز جلدی سے اسے کوئی میڈیسن دے دیں، میری بچی بہت تکلیف میں ہے۔ کامران کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ پلیز سر، آپ باہر ویٹ کریں، سسٹر سنبھال لیں گی انہیں، آریان نے ڈو ٹوک لہجے میں کہا تو انہیں باہر جانا پڑا۔ آریان نے بازو چیک کیا جس پر موٹے موٹے چھالے بن چکے تھے۔ اتنے میں سسٹر وہ سامان لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ آریان سیزر لیے اس کی جانب مڑا۔ ڈیڈ اسکن الگ کرنے کے لیے شفا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں اور وہ سیکنڈوں میں سامنے کھڑے اپنے مسیحا کو پہچان چکی تھی۔ آریان سیزر لیے اس کے بازو پہ جھکا۔ شفا نے چیخ مار کر بازو پیچھے ہٹایا۔ آریان نے تیکھی چتونے سے اسے گھورا۔ اب کیا سیزر سے بازو کاٹو گے؟ وائٹ چلغوزے بھڑکا کر بولی۔ آریان نے دانتوں تلے لب دبایا، جبکہ نرس نے حیرت سے اس چھوٹی سی نازک لڑکی کو دیکھا، کیونکہ وہ جب سے ہاسپٹل میں آیا تھا ڈاکٹر آریان نے کم ہی کسی کو منہ لگایا تھا۔ ایسے بات کرنا تو دور کی بات، ڈاکٹر آریان سے بات کرنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اور تو اور سب ڈاکٹرز تو کانفرنس روم میں تھے، تو ڈاکٹر آریان یہاں کیسے آ گئے تھے؟